امام عالی مقام کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے خیمے اطہر کا سارا سامان لوٹ لیا اور خیمے کو جلا ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو تو دفن کر دیا، مگر تمام شہدائے اہل بیت کے سروں کو کاٹ کر، ان کی مقدس لاشوں کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے روند کر، ان کی ہڈیوں کو بھی چکنا چور کر ڈالا اور ان مقدس لاشوں کو بے غور و کفن چھوڑ کر اور تمام شہدائے اکرام کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے دمشق تک گشت لگایا، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کے گورنر ہاؤس کو آراستہ کیا اور دربار عام منعقد کر کے حضرت امام حسین کے سر اقدس کو اپنے تخت کے نیچے رکھا اور بے ادبی کی، اور پھر شمر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان مقدس سروں کو یزید کے پاس دمشق بھیجا۔ یزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو حضرت امام زین العابدین کے ہمراہ میں مدینہ منورہ روانہ کیا۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد یزید بالکل ہی بے لگام ہو گیا اور اس کے ظالمانہ دور حکومت میں ظلم و ستم اور بد عملی سے خدا کی زمین بلبلا اٹھی۔ زنا، سود، شراب خوری اور حرام کاری کی ہر طرف گرم بازاری ہو گئی۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی پابندیاں اٹھ گئیں اور مذہب اسلام کی بے حرمتی ہونے لگی۔ اس فرعون زمانہ کی شرکسی اور شیطانیت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ 63 ہجری میں اس نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 لشکر کے سپہ سالار بنا کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا، اور اس لشکر نے رسول پاک کے دربار اور مدینہ منورہ کے کوچے اور بازار میں طوفان برپا کر دیا کہ جس کو دیکھ کر کفار بھی شرمسار ہو جائیں۔ ان ظالموں نے 700 صحابہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور دوسرے عام مسلمانوں کو ملا کر 10,000 مومنوں کو ذبح کر ڈالا۔ ان شیطانی فوجداروں نے مسجد نبوی کے ستونوں میں گھوڑے باندھے اور اہل مدینہ کے ساتھ ایسی ایسی بدتمیزیاں کیں کہ ان کے تصور سے ہی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی طاغوتی لشکر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا، راستے میں امیر لشکر مر گیا تو دوسرا سپہ سالار مقرر ہوا، اور ان شیطانوں نے کعبہ معظمہ پر سنگ باری کی اور حرم شریف میں نجاست پھینکی، معاذ اللہ۔ پھر کعبہ معظمہ میں آگ لگا دی جس سے غلاف کعبہ اور چھت جل گئی اور کعبے کے تمام تبرکات کو جلا ڈالا۔ انہی تبرکات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربانی کیے ہوئے دمبے کے سینگ بھی جل گئے جو سینکڑوں سالوں سے کعبے میں بطور تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ کئی دنوں تک کعبہ بے غلاف رہا اور مکہ شریف کے باشندے سخت مصیبتوں میں مبتلا رہے۔ آخر کار یزید پلید قہر الہی اور غضب جبار میں گرفتار ہوا اور 3 سال 7 مہینے تک حکومت کرنے کے بعد 15 ربیع الاول 64 ہجری کو 49 سال کی عمر پا کر ملک شام کے شہر حماس میں قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گیا۔ یزیدی فوج کو جب اپنے امیر کی موت کا پتہ چلا تو ذلیل و خوار ہو کر مکہ مکرمہ سے فرار ہونے لگے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوجوں اور باشندگان حرم نے ان ستمگروں کو کتوں اور چوہوں کی طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار ڈالا۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔